روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ ناظرین، مسیح خداوند کے جلالی نام میں آپ کو سلام عرض کرتے ہیں اور آپ کو پروگرام کلام کی روشنی میں ہم خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ پادری فریڈرک جان ہیں، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے بہت سی جو کلیسیاؤں میں اور لوگوں میں بہت سے سوالات مسیحی ایمان کے حوالے سے ہیں، بائبل مقدس کے حوالے سے ہیں، اور مسیحی ایشوز جو ہمارے کلیسیاؤں میں پائے جاتے ہیں اس پہ بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ تو پادری صاحب، آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ٹاپک بہت خاص اور بہت اہم ہے، تثلیث یعنی ٹرینٹی، اور میں ایک دم آپ سے سوالات شروع کرتی ہوں، آپ تیار ہیں؟ ٹھیک ہے ناظرین، ہم سوالات پادری صاحب سے کرتے ہیں کچھ تثلیث کے حوالے سے۔ پہلا سوال جو ہے وہ یہ کہ بائبل مقدس میں تو لفظ تثلیث نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسے مسیحی یا کلیسیائی عقیدے میں کب اور کیسے شامل کیا گیا؟ یہ سوال تو بلا شبہ بہت اہم ہے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نئے عہد نامے میں بلکہ بائبل مقدس میں تثلیث کا لفظ نہیں ہے۔ جی جی، اور اس بات کا ضرور خیال رہے کہ ہم لفظ کی بات کر رہے ہیں، ہم خیال کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ خیال کی بات ہم بعد میں کریں گے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ اس بات کو مکس کرتے ہیں، اور یہ بات بالکل میں واضح کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین پر کہ لفظوں کا تعلق مذہب سے نہیں ہوتا، اور اگر ہم مذہب کی تعریف کریں تو مذہب وہ خیال، وہ ہدایت، وہ رہنمائی ہے جو خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ بالکل۔ اور جب ہم نظریہ الہام کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ سوچتے ہیں تھیولوجی میں کہ جو نظریہ الہام ہے مسیحیت میں، اس میں خدا کی ذات جو ہے وہ اپنے ایمانداروں کو خیال دیتی ہے، جی، پیغام جو ہے وہ خیال کی صورت میں آتا ہے، صحیح، اور پھر ایماندار اپنے کلچر میں رہتے ہوئے، اپنے حالات اور ماحول میں رہتے ہوئے اس پیغام کو جو ملہم ہوا ہے، جو الہامی طور پر ان کے دل پر ڈالا گیا ہے، اس خیال کو، اس پیغام کو، اس مذہب کو، اس عقیدے کو جو خدا کی طرف سے ملا ہے، اس کو اپنی مقامی زبان میں، اپنے مقامی کلچر میں وہ اس کو ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ اب جب تثلیث لفظ کی بات کرتے ہیں تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ لفظ تثلیث مذہب کا حصہ نہیں، جس کو ہم اس خیال اور اس پیغام کی بات کر رہے ہیں۔ تثلیث کا تعلق کلچر سے ہے، لینگویجز سے ہے، اور لینگویجز کی تاریخ جو ہے وہ مذہبوں سے پرانی ہے۔ اس لفظ کا تعلق میں اسی پر آ رہا ہوں جی۔ تو یہ لفظ جو ہے پیشتر اس سے کہ یہ پیغام آتا، اور کلیسیا کے جو بزرگ ہیں اور رسول ہیں وہ اس لفظ کو اس عقیدے کے بیان میں، اس خیال کے بیان میں استعمال کرتے جو خیال پہلے سے ان کے پاس موجود تھا۔ یہ بات میں اس بات کی وضاحت میں کر رہا ہوں کہ گو کے لفظ تثلیث جو ہے بائبل مقدس میں موجود نہیں ہے، لیکن جس عقیدے کے بیان میں اس لفظ کو اختیار کیا گیا یا استعمال کیا گیا، وہ خیال، وہ پیغام بائبل مقدس میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ اور میں 2-3 حوالہ جات یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا جی۔ اور پہلا واقعہ جو یسوع مسیح کے بپتسمے کا ہے۔ ٹھیک۔ یسوع مسیح کے بپتسمے کے موقع پر آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اور روح جو ہے وہ کبوتر کی مانند اس پر اترا، اور اوپر جو آواز دے رہا ہے، جو بات کہہ رہا ہے، وہ خدا باپ ہے۔ اس کے بعد جب یسوع مسیح نے بپتسمے کا اجرا کیا اور اس کو مقرر کیا، جس کا بیان ہمیں متی کی انجیل کے 28ویں باب میں ملتا ہے، جب یسوع مسیح نے کہا کہ تمام دنیا میں جا کر انجیل کی منادی کرو اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ، تو ارشاد اعظم میں تثلیث کا جو عقیدہ ہے، جو خیال ہے، جو ایمان، جو پیغام ہے، وہ موجود ہے۔ پھر کرنتھیوں کے دوسرے خط کے آخری باب میں اس میں بھی جس کو ہم کلمات برکت کے طور پر عام طور پر ادا کرتے ہیں، پولس رسول نے کرنتھس سے کلیسیا کو دوسرا خط لکھتے ہوئے، وائنڈ اپ کرتے ہوئے یہ الفاظ ادا کیا، اور وہ میں پڑھ دیتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے۔ کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا دوسرا خط، اور اس کا 13واں باب اور اس کی
14ویں آیت. اس میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت. تو یہ تینوں الگ الگ پرسن کے طور پر مختلف جگہوں پر ذکر ہوئے ہیں. اب اس خیال کو اور اس پیغام کو جو انجیل مقدس میں رقم ہوا مختلف مواقع پر، جب یہ بات یوحنا رسول نے اپنے شاگردوں کو بتانا چاہی جی کسی ایک لفظ میں، تو اس کی تاریخ یہ بیان کی جاتی ہے کہ پولیکارپ، پپیاس اور اگنیشیس یوحنا رسول کے بڑے نامور شاگرد گزرے ہیں، اور یہ تینوں مختلف کلیسیاؤں کے بشپ بنے. صحیح. ان میں سے پولیکارپ نے جب یوحنا رسول سے سوال کیا کہ یہ جو عقیدہ ہے ہم اس کو کس طرح سے ادا کریں، تو پہلی دفعہ لاطینی زبان میں لفظ ٹرینیو یوحنا رسول کے منہ سے ادا ہوا. ٹھیک ٹھیک. انجیل مقدس میں اس لیے رقم نہیں ہوا کہ جب یہ بات ہوئی اس عقیدے پر، جس کا ذکر متی کی انجیل کے 28ویں باب میں اور بپتسمے کے موقع پر اور پھر پولس رسول کے کرنتھیوں خط میں آیا ہے، تو یوحنا رسول نے یہ لفظ لاطینی زبان کا پولیکارپ کو دیا. تو وہ لفظ جو تھا وہ ٹرینیو تھا، جس سے انگریزی زبان کا لفظ ٹرینٹی بنا ہے، تثلیث بنا ہے. لیکن خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ یہ لفظ صرف پولیکارپ نے استعمال نہیں کیا. پولیکارپ نے صرف سنا نہیں ہے، پھر پولیکارپ نے 110 عیسوی میں ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے پہلی دفعہ کسی کتاب میں ڈاکیومنٹ میں تحریری طور پر اس لفظ کو استعمال کیا. اس کے بعد 170 عیسوی میں ہیپولیٹس نے ایک اور کتاب لکھی جو تھی ہی تثلیث کے مضمون پر، اور پوری کتاب انہوں نے اس عقیدے کے بیان میں لکھ دی. جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ لفظ 3 صدی میں یا 5ویں صدی میں یا 8ویں صدی میں کلیسیا میں رائج ہوا، وہ اس بات کو نوٹ فرمائیں کہ یہ لفظ گو کہ انجیل مقدس میں یا نئے عہد میں استعمال نہیں ہوا، لیکن یہ اسی شخص کے منہ سے ادا ہوا جو خود ملہم تھا، الہام شدہ تھا. ٹھیک. وہ شخص خدا کی تحریک سے بولتا تھا، جیسے اس نے انجیل لکھی، جیسے اس نے خطوط لکھی، ہم نے ان کو الہامی مانا. جیسے اس نے مکاشفہ کتاب لکھی، ہم نے اس کتاب کو الہامی مانا. اسی روح میں رہتے ہوئے اس نے جب یہ لفظ ادا کیا تو یہ لفظ بھی اتنا ہی الہامی ٹھہرا جتنا کہ اس کی باقی تحریریں الہامی تھی. تو میرے نزدیک تثلیث کا لفظ اگر وہاں نہیں ہے تو کم از کم یہ لفظ اس ملہم شخص کے منہ سے ادا ہوا جس نے باقی تحریریں بھی لکھی اور کلیسیا نے ان کو الہامی مانا اور تسلیم کیا. ٹھیک پائی صاحب، بہت شکریہ. پائی صاحب آپ نے ایک چیز جو بیان کی کہ یوحنا رسول نے لفظ یہ ادا کیا ٹرینیو، ٹھیک ہے، اسی کو ہم لے کر آگے بڑھیں گے کہ ٹرینیو سے ٹرینٹی تک ایک سفر ہوگا کہ نہیں. اس کو اگر ہم دیکھیں، یہ لفظ ٹرینٹی بنتا ہے تو اس کی ادبی وضاحت آپ کیسے کرتے ہیں؟ اس کی ادبی وضاحت دیکھو یہ ہے کہ ہر لفظ جو ہے وہ اپنے ایک مخصوص سبجیکٹ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر میں اگر کسی گن کا ذکر کروں گا تو اس کو آمری کی طرف جائیں گے، آپ عسکری سبجیکٹ طرف چلے جائیں گے. ٹھیک. اگر میں ایک لفظ عدد استعمال کرتا ہوں ایک، تو آپ لا محالہ علم الاعداد کی طرف جائیں گے، کیونکہ لفظ ایک کی وضاحت جو ہے وہ آپ بایولوجی میں نہیں کر سکتے. عدد ایک جو ہے وہ علم الاعداد میں ہی ادا ہوگا، اس کی وضاحت وہاں پر موجود ہے. تو اگر ہم لفظ تثلیث کی وضاحت پر جائیں تو یہ لفظ تثلیث جو ٹرینیو لفظ استعمال یوحنا رسول نے کیا، اور اس کے بعد پولیکارپ نے کیا، اور پھر تھیوفلس آف اینٹیوک نے 183 عیسوی میں استعمال کیا، پھر اگنیشیس آف اینٹیوک نے، جو انطاکیہ وہ جگہ ہے جہاں پہلی دفعہ کرسچن جو ہے یسوع مسیح کے حواری جو ہیں، ماننے والے جو ہیں، وہ پہلی دفعہ مسیحی کہلائے تھے. یہ دونوں لوگ تھیوفلس اور اگنیشیس دونوں انطاکیہ کے رہنے والے تھے. پھر جسٹن مارٹن نے بھی اس لفظ کا استعمال کیا، جو پہلا شہید ہے مسیحیوں کا، جو کہ 100 عیسوی سے لے کر 165 عیسوی کے بیچ میں وہ رہے اور پہلے شہید ہوئے. ان سب نے استعمال کیا، اور انہوں نے اس کانفیڈنس کے ساتھ کیا کہ یوحنا رسول کے منہ سے ادا ہوا، اور اس لفظ کو انہوں نے الہامی لفظ ہوتے ہوئے ہی قبول کیا. اب رہی اس لفظ کی وضاحت کی ادبی وضاحت. میں جیسے کہتا کہ ہر لفظ ایک مخصوص سبجیکٹ سے تعلق رکھتا ہے، ٹھیک ہے. اب جب لفظ تثلیث کو ہم ادب میں ڈالتے ہیں تو میں شروع میں یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی بھی لفظ جو ہے مذہب سے اس کا تعلق نہیں ہوتا.
مذہب لفظوں میں زبانوں میں ادا ہوتے ہیں. جب اس لفظ کو یوحنا رسول نے اور پھر پولیکارپ نے جو ان کا شاگرد تھا، پھر پولیکارپ کے شاگرد آئرینیس نے اور پھر دیگر لوگوں نے جن کا میں ذکر کر رہا تھا استعمال کیا، تو انہوں نے اس لفظ کو دیکھا کہ یوحنا رسول نے یہ لفظ کہاں سے اٹھایا ہے. یہ لفظ وہ لفظ ہے ٹرینیو، جس سے ہمارا لفظ ٹرینٹی نکلا ہے. ٹھیک. اور ٹرینٹی کا لفظ اگر ہم لغت میں ڈال کے دیکھیں تو اس لفظ کا تعلق جو ہے ہیمیٹک لینگویج میں، انگریزی میں جائے کیونکہ لاطینی ایک ہیمیٹک لینگویج ہے، تو ہیمیٹک لینگویجز وہ ہیں جو لیفٹ سے رائٹ لکھنے میں جاتی ہیں. جی. تو پھر اس لفظ کا جب ٹرینیو کا ترجمہ اردو زبان میں یا سیمیٹک لینگویج میں کیا گیا جو رائٹ سے لیفٹ لکھنے میں جاتی ہیں، جس میں عبرانی ہے، ارامی ہے، عربی، اردو ہے، عربی ہے، فارسی ہے، تو اس کا ترجمہ جو کیا گیا وہ تسلیس کیا گیا. صحیح. اب تسلیس لفظ جو ہے یہ میتھمیٹکس کا لفظ نہیں ہے. اچھا. صحیح. اگر لفظ تسلیس کی روٹ کو دیکھیں تو یہ سالس میں ہے، سلاسا میں ہے، پھر مثلث میں ہے، اور اس لفظ کی روٹ جو ہے وہ ہمیں میتھمیٹکس کے نکال کر تو جیومیٹری کی طرف جاتی ہے. جیومیٹری میں 3 طرح کی مثلثیں ہوتی ہیں. اگر ہم اس کو بہت ادبی طور پر دیکھیں اور اس مخصوص سبجیکٹ میں جا کر دیکھیں اس کی وضاحت کہ جس سبجیکٹ سے اس لفظ کو اڈاپٹ کیا گیا ہے، تو اس میں 3 طرح کی ہمیں ٹرائنگلز ملتے ہیں، اور اس میں پہلا جو ہے وہ ایکویلیٹرل اسٹینڈرڈائزڈ ٹرائنگل ہے، کیونکہ لفظ ٹرینٹی جو ہے اسی سے لفظ ٹرائی اینگل ہے. ٹھیک ہے. صحیح. پہلا جو اینگل ہے، پہلا جو مثلث ہے وہ جو ہے وہ ایکویلیٹرل اسٹینڈرڈائزڈ ٹرائنگل کہلاتا ہے. دوسرا جیومیٹری میں اگر جائے تو آئسوسیلوس ایک لفظ اور ہے جو ایک اور طرح کی مثلث کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر ایک اور طرح کی مثلث ہوتی ہے جس کے اینگلز ایک جیسے نہیں ہوتے، اسکیلین. تو تینوں طرح کی جو مثلثیں ہیں یہ جیومیٹری میں دیکھتے ہیں ہم. لیکن یہاں پر ہم جس مثلث کی بات کرتے ہیں، جس سلاسہ کی بات کرتے ہیں، جس تسلیس کی بات کرتے ہیں، وہ ایکویلیٹرل ٹرائی اینگل ہے. ایکویلیٹرل میں اسٹینڈرڈائز کیوں لیتا ہوں؟ کیونکہ جس خدا کی بات کرنا چاہتا ہوں وہ اسٹینڈرڈ پر ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس مثلث کو لیں جو ایکویلیٹرل اسٹینڈرڈائز ٹرائنگل ہے، جی، تو جیومیٹری بتاتی ہے کہ اس کو تینوں اینگل جو ہے نا وہ 60 کی ڈگری پر جائے کامل ہو جاتے ہیں، 60 کی ڈگری پر. اور اس کے کسی بھی اینگل کو ذرا سا بھی اوپر نیچے کر دیں گے تو وہ اسٹینڈرڈائز ایکویلیٹرل ٹرائنگل نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. تو میں جس مثلث کی بات کرتا ہوں وہ ایکویلیٹرل ہے، 60 کی ڈگری پر ہے. اب رہی بات اس کی کہ اس کو ہم تھیولوجی میں کیسے ڈسکس کرتے ہیں. جب لفظ مثلث استعمال کیا گیا جس کے لیے لفظ تسلیس کو ہم نے لیا، تو ویبسٹرز ڈکشنری، کالج ویبسٹرز ڈکشنری اس کی وضاحت یوں کرتی ہے کہ مثلث جو ہے وہ مساوت الزاویہ سی رکنی اکائی ہے. اور یہ لفظ قابل غور ہے. سارے جو ٹرائی اینگل کی ڈیفینیشن جو ہے، مثلث کی جو ڈیفینیشن ہے، جی جس سے لفظ ہمارا تسلیس نکلتا ہے، جی بالکل وہی جو آپ نے انگلش میں اس کا کیا، اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ مساوت کالج ویبسٹرز ڈکشنری اس کی وضاحت کرتی ہے کہ یہ جو مثلث اسٹینڈرڈائز ایکویلیٹرل ٹرائنگل، اس کا ترجمہ وہ یہ کرتی ہے، اس کے معنی وہ بھی آپ بیان کرتی ہے کہ یہ ایک سے رکنی مساوت الزاویہ اکائی ہے. تو دیر از یونٹی with 3 angles، کیونکہ ٹرائی اینگل جو ہے ایک یونٹ ہے اور اس کے 3 اینگلز ہیں. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. وہ 3 الگ الگ نہیں ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہیں، لیکن دونوں سب ایک ساتھ نہیں ہیں، لیکن ایک اتحاد میں ہیں. تو مثلث لفظ جو ہے تسلیس کو بہت خوبصورتی سے، ایک سٹیج پر مجھے کسی دوست نے پوچھا کہ یہ تو اگر ہم جیومیٹری کی جو میتھمیٹکس میں اس کو ڈسکس کریں گے تو یہ تو پھر بہت لمبا چڑا ایک بحث چھڑ جائے گی. تو میں نے انہیں کہا کہ اس کی لمبی چوڑی بحث کی بات نہیں ہے، ہم ایک لفظ کو ڈسکس کر رہے ہیں اس کے مخصوص ادب میں، اور اس کا مخصوص ادب جو ہے وہ جیومیٹری میں ہے. کیونکہ لفظ تسلیس جو ہے وہ لفظ مثلث سے نکل کر ہمارے پاس آیا اور ہمارے بزرگوں نے استعمال کیا، اور اسی انڈرسٹینڈنگ سے کیا، کیونکہ اس کا ہر اینگل ایکول ہے. جب میں تھیولوجی میں اس کو دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس تینوں ہی قدامت کے اعتبار سے، ازلیت کے اعتبار سے، اختیار کے اعتبار سے ایکول ہے. بالکل بے شک. تو یہ ایک
یہ اکائی ہے, یونٹ, ون یونٹ ہے. اور میں سوچتا ہوں کہ کئی دفعہ ہم اس کو بڑے فرق دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ایک میں تین اور تین میں ایک کا جو عقیدہ ہے, کیا ہم اس کو مرکب کہہ سکتے ہیں تثلیث کو؟ نہیں, تثلیث مرکب نہیں ہے, اس لیے کہ مرکب جو ہے وہ چیزوں کے اتحاد کو کہتے ہیں. صحیح. لیکن تثلیث جو ہے وہ چیزیں نہیں ہیں, ہم شخصیات کو ڈسکس کرتے ہیں, اور شخصیات کے اکٹھا ہونے کو مرکب نہیں کہتے, اتحاد کہتے ہیں. اتحاد کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر مرکب جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ تثلیث کا اپوزٹ ورڈ ہے, اس لیے کہ مرکب میں چیزیں باہر سے اندر اتحاد پاتی ہیں, اور کوئی تھرڈ پرسن ان کو اکٹھا کرتا ہے ایک جگہ پر, تو پھر وہ مرکب ہو جاتا ہے. لیکن تثلیث میں ایسا نہیں ہے. تثلیث کے تینوں اراکین, تینوں جو پرسنز ہیں, خدا باپ, خدا بیٹا اور روح القدس, یہ تینوں ازل سے ایک ساتھ تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ ریویل ہوئے ہیں. یہ باہر سے اندر اتحاد نہیں ہے, بلکہ اندر کا اتحاد وقت کے ساتھ ساتھ دنیا پر ریویل ہوا ہے, ظاہر ہوا. تو ہم اس تثلیث کے عقیدے کو اس اینگل سے, اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک تو مرکب نہیں ہے, اور دوسرا یہ خدا کی ذات کا ریولیشن ہے, یہ مکاشفہ ہے جس کو دنیا نے تجربے سے دیکھا ہے. اور تینوں ہی شخصیات جو اس میں ہم دیکھتے ہیں, تینوں ایکول ہیں اپنی ذات میں, اپنے اختیار میں, اپنی قدامت میں, اپنی اصلیت میں, وغیرہ وغیرہ. ٹھیک, بہت شکریہ بھائی صاحب. تثلیث کی ادبی وضاحت آپ نے بہت تفصیل سے کی, اور کافی اہم جو چیزیں ہیں ہمارے سمجھانے کے لیے وہ آپ نے اس میں جیومیٹری کے حوالے سے بھی آپ نے بتایا. ایک اور سوال اسی پیرائے میں ہم رہتے ہوئے کہ باپ اور بیٹے کی وضاحت اس میں ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ باپ, بیٹے اور روح القدس کے حوالے سے ہے, لیکن باپ اور بیٹے کی جو ہے اس کو آپ کیسے, ان دونوں کرداروں کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ اب دیکھو, بات یہ ہے کہ جب ہم یہ دونوں لفظ استعمال کرتے ہیں, باپ اور بیٹا, جی جی, تو یہ دونوں لفظ رشتوں کے بیان میں ہم استعمال کرتے ہیں, اپنے ادب میں, اپنے کلچر میں, اپنے کانٹیکس میں. جب بھی باپ اور بیٹے کا لفظ استعمال ہم کرتے ہیں تو ہم رشتوں کے بیان میں کرتے ہیں. بالکل, ہاں. جیسے میں ہم کسی دو شخصوں کے رشتوں کی بات کرتے ہیں, ان کے رشتے تعلق کی بات کرتے ہیں. اب یہ لفظ جب سامنے آتے ہیں تو ایک دم سے جو دنیاوی سوچ کے لوگ ہیں وہ کوئی دو مادی شخصیات کی طرف جاتے ہیں. اب یہ جس کو ہم باپ کہہ رہے ہیں, جس کو ہم خدا کہہ رہے ہیں, اس پر کم از کم دنیا کے تین بڑے مذاہب ایمان رکھتے ہیں, اور تینوں ہی مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ جو خدا کی ذات ہے وہ ایک روحانی شخصیت ہے, مادی شخصیت نہیں ہے. اور اسی خدا کے اندر ہم ایک اس کی ذات کے مکاشفے کی بات کرتے ہوئے تثلیث کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس ذات کے اندر جب ہم بیٹے کے تصور کو لیتے ہیں, جی جی, تو پھر اس میں ہم اس کے بیٹے کے مادی ہونے کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ایک ذات روحانی ہے, جو اس کا بیٹا ہے وہ مادی کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ مادیت میں ظاہر ہو سکتا ہے, لیکن وہ خود مادی نہیں ہے, مادہ سے نہیں ہے, میٹیریل سے نہیں ہے. تو روحانی شخصیات سے روحانی شخصیات پیدا ہوتی ہیں, روحانی رشتوں سے روحانی رشتے بنتے ہیں. تو اگر ہم خدا اور خدا کے بیٹے کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک روحانی رشتے کی بات کرتے ہیں, اس میں مادی رشتہ نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ روحانی شخصیات اس مادی دنیا میں, اس میٹیریل ورلڈ میں ظاہر ہوئے. اور ہم نے کسی پچھلے پروگرام میں یسوع مسیح ابن خدا کے ظہور کی بات کرتے ہوئے کچھ سوالوں کے ہم نے بات کی تھی, ان کے جوابات دیکھے تھے کہ خدا کی ذات جب جسم میں آ جاتی ہے, مجسم ہوتی ہے, تو محدود تو نہیں ہو جاتی. تو اس کی وضاحت میں میں نے 2-3 حوالے کوٹ کیے تھے بائبل مقدس میں سے, کہ اس میٹیریل ورلڈ میں اس کا ظہور جو ہے وہ اس کو محدود نہیں کرتا. تو وہ ذات جو خدا کا بیٹا ہے, میں نے اس وقت بھی ایک بات کہی تھی کہ خدا کا بیٹا تو خدا ہے, اور اس کی ذات, اس کی حیت, اس کا جوہر بھی خدا جیسا ہی ہے. وہ روحانی بیٹا ہے, اس کو مادی بیٹا سمجھنا بالکل ایک خلاف عقل بات ہوگی. وہ دنیا میں آئے اور انہوں نے انسانی روپ اختیار کیا, روپ اختیار کیا, جسم اختیار کیا, لیکن وہ اس جسم میں ظاہر تھے. ٹھیک ہے, تو وہ خدا ہیں جو کہ روحانی شخصیت ہے, اور اگر خدا روحانی ہے تو اس کا بیٹا بھی روحانی ہی ہے, لیکن وہ روحانی بیٹا جسم میں ظاہر ہوا. تو ہم نے اس میں اس کو ایکسپیرینس کیا ہے. ٹھیک,
تو اس طرح سے ہم ایک اور غلط فہمی عام لوگوں کے ذہن میں پائی جاتی ہے کہ تثلیث میں مقدسہ مریم کی بھی بہت اہمیت ہے. دیکھو بات یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کی سوچیں سوچتے ہیں جی جی وہ شاید اپنے دائرے میں رہ کر اور اپنی سوچ میں رہ کر بات کرتے ہیں. محدود سے چلو جو ان کے پاس عقل ہے وہی ان کے پاس وسیع تر سوچ ہے. ہم نہیں کہتے کہ وہ محدود ہے, لیکن ہر بندہ اپنی سوچ سے ہی سوچتا ہے. میں سوچتا ہوں کہ جب ہم تثلیث کو دیکھتے ہیں نا, ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے وضاحت کی کہ تثلیث کے تینوں اراکین جو ہیں روحانی ہیں. ٹھیک ہے, تینوں جو شخصیات ہیں وہ روحانی ہیں. اب جو ذات روحانی ہے اس ذات میں ایک میٹیریل پرسنالٹی کو کیسے فکس کیا جا سکتا ہے؟ اب مقدسہ مریم کے بارے میں کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ مخلوقات ہے, وہ پیدا ہوئی, اس کے پاس جسم تھا, وہ انسان تھی. ٹھیک ہے, وہ راست باز تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ ایک روحانی شخصیت نہیں تھی, وہ ایک میٹیریل باڈی تھی, میرے اور آپ جیسی کی باڈی تھی اس کی. تو خدا کا جسم تو ایسا نہیں ہے, خدا اس میں ظاہر ہو سکتا ہے لیکن وہ خدا نہیں ہو سکتی. ایگزیکٹلی لوگوں میں یہ خیال ہے کہ ایک طرح کی شخصیات کا اتحاد ہوتا ہے. جی جی, دو مختلف جوہر کی شخصیات آڈ ہو جاتی ہیں. بالکل. تو تثلیث میں تینوں جو شخصیات ہیں وہ روحانی ہیں, ان کا تعلق بھی آپس میں روحانی ہی ہے. تو اس لیے مقدسہ مریم کو جو قابل احترام ہے ہمارے لیے, ہم ان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, ہمارے لیے بہت آنریبل ہیں وہ, لیکن یہ کہ تثلیث کا حصہ ان کو بنانا یہ بڑی غیر عقلی بات ہے. ٹھیک, تھینک یو. بالفرض اگر ایک اور سوال میرے ذہن میں آ گیا کہ اگر نیا عہد نامے میں تثلیث کا کانسیپٹ ہمیں اس پرانے عہد نامے سے زیادہ وضاحت سے نظر آیا, خداوند یسوع مسیح کا دنیا میں آنے کے حوالے سے بھی, اگر فرض کریں نیا عہد نامہ نہ لکھا جاتا یا تحریر شدہ شکل میں نہ ہوتا, تثلیث کو کیسے مطلب آپ بیان کریں گے؟ اب دیکھو بات یہ ہے, اول تو ایسا امکان نہیں تھا, اس لیے کہ کتابوں کے لکھنے کا حکم بھی ملا, جیسے یوحنا رسول کو ملا کہ تو یہ ساری باتیں لکھ لے. جی, ایک تو جو اس پر ظاہر ہوا اس نے لکھا لکھایا اس کو نہیں دیا, کچھ لکھنے کا اس کو حکم مل گیا. ٹھیک, تو جو کچھ اس نے دیکھا اور سنا وہ اس نے لکھ دیا, اور لکھا کن کے لیے؟ کلیسیا کے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر آج کے زمانے میں اویلیبل نہیں ہے, تو پولس رسول کا ایک بیان میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ جو بات مجھے خداوند سے پہنچی وہ میں نے آپ کو پہنچا دی. ٹھیک, پھر ہم نے اپنا ایمان نبیوں سے رسولوں سے پایا ہے, اور ہمارا ایمان انہی کے ایمان کی بنیاد پر ہے جو ایمان ان کا ہے. اگر یہ ٹیکسٹ ہمارے پاس نہیں بھی ہے تو دو تین چیزیں ہیں. نمبر ایک, تو وہ ایمان اگر میرے تک پہنچتا تو اسی طرح سے پہنچتا جو میرے پاس پہنچا ہے. ٹھیک ہے, تو میں مسیحی ہوتا. اگر وہ میرے پاس ایمان ایسے نہ پہنچتا تو جیسے ہی پہنچتا میں وہی ہوتا. ٹھیک ہے, پھر میرے پاس ایمان جو ہوتا وہ ویسا ہی ہوتا جو میرے پاس پہنچتا, اور اس کے ذریعے بھی مجھے کلام پہنچا ہے, ایمان پہنچا ہے. اگر یہ نہیں ہے تو بھی یہ ایمان اسی طرح سے پہنچتا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں ادب پر بات کرتے ہوئے بات کہہ رہا ہوں کہ جن لفظوں میں ہم اپنے ایمان کو ادا کرتے ہیں وہ لفظ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اگر نیا عہد نامہ نہیں بھی ہوتا, جی, مجھے تثلیث یسوع مسیح کو خدا کے بیٹے کے طور پر قبول کرنا ہے, تو پھر مجھے خدا کے بیٹے کو خدا جیسا دیکھنا ہے. تو مجھے خدا کی تحقیق کرنی ہے کہ خدا کون ہے, خدا کیسا ہے, کہ اس کا بیٹا جس پر میں ایمان رکھتا ہوں اس کو میں کیسے ایکسپیرینس کروں کہ تثلیث کے عقیدے پر جاؤں. صحیح. تو پھر مجھے میں بھی کہ میرے زمانے میں تو چلو اب اسلام بھی ہے, یہودیت بھی ہے, لیکن اس وقت کے زمانے کے لوگوں کے پاس بھی یہ اگر نہیں ہوتا تو وہ لامحالہ پرانے عہد نامے کے کلام کی طرف جاتے, وہاں پر لفظ خدا کی اسٹڈی کرتے. میں بھی وہی کرتا. تو اگر ہم عبرانی زبان میں جائیں تو وہاں پر دو لفظ ہمیں ملتے ہیں, ایل اور ایلوہیم. جی جی, ایل سنگولر ہے اور ایلوہیم پلورل ہے. پلورل ہے. جو کرسچن تھیولوجی ہے, جو کرسچن تھاٹ ہے, جب وہ تثلیث کا سینہ بسینہ میرے پاس بات پہنچتی, یہ کلام نہ بھی ہوتا, تو میں ایک تحقیق کرتا اور میں یہ کہتا ہوں کہ ویئر دیر از پلورلٹی
there is Trinity. تو میں ایلوہیم میں سے کرسچن تھیولوجی ڈسکس کرتے ہوئے تثلیث ہی دیکھتا ہوں. تو اگر یہ تحریری کلام میرے پاس نہیں بھی ہوتا خدا نخواستہ, تو میرے پاس جو ایمان سینہ بسینہ آتا اس کو لے کر پھر میں اس تحقیق کی طرف جاتا جو نئے عہد نامے سے پہلے کتاب موجود تھی. تو پھر وہاں سے میں مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں, جب اسٹیفنس نے ایک سرمن ڈیلیور کیا, ایک واز کیا, تو کہاں سے بیس کیا؟ پرانے عہد نامے سے. جب پولس رسول نے بیس کیا تو پرانے عہد نامے سے. بالکل. یسوع مسیح کے پاس جو بائبل مقدس تھی وہ کون سی تھی؟ وہ بھی وہی تھی. تو پرانے عہد نامے کو میں سے ہی اس سارے خیال کو ڈگ آؤٹ کر کے ان رسولوں نے ہمارے سامنے رکھا. اگر انجیل مقدس نہیں بھی ہوتی تو جو خیال جس طرح سے رسولوں نے ایمان پایا وہی ایمان کم از کم میرے پاس سینہ بسینہ آ جاتا. تو اسی کتاب میں سے میں تثلیث کو بھی دیکھتا, کیونکہ پرانے عہد نامے میں بیشتر جگہوں پر یہ تصور میں مسیحی ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں. مثال کے طور پر اس میں ضمیر جو ہم استعمال ہوا ہے. پھر اس کے بعد کئی اور ایسی جگہ ہیں جہاں سے تثلیث نظر آتی ہے. بہت شکریہ بھائی صاحب, بہت زبردست آپ نے تثلیث کو بیان کیا, ٹرینٹی کو جو پرانے عہد نامے سے اور نئے عہد نامے سے اور جو ہماری ابتدائی کلیسیا کے شروع کا ٹائم تھا وہاں سے آپ نے اس کو لیا اور بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کو بیان کیا. میرے خیال میں ہم لوگوں نے اس پوری بحث سے, اس پوری بات چیت سے بہت برکت حاصل کی ہوگی. مجھے تو بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملی, پادری صاحب کے ساتھ بیٹھیں تو ہم بہت سی چیزیں اور بھی سیکھ سکتے ہیں. تو پروگرام کو ہم ختم کرتے ہیں, ہمیں اجازت دیجیے, اپنی دعاؤں میں ہماری ٹیم کو یاد رکھیے. خدا حافظ. آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے.